الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں. شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں. شمع ایمان کو ہر دل میں فروزاں کر دوں. اجلاس کی صدارت فرما رہے ہم سب کے مخدوم مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ. اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، دانشوران عظام، سنگرام اور پورے ضلع مدھوبنی کے اطراف سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں. بات کافی ہو چکی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اب کسی لمبی چوڑی تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے. ہم اور آپ اپنے امیر کا خطاب سنیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. تعمیل حکم میں مختصراً چند منٹوں میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مدرسہ عارفیہ میں پہلے بھی آنا ہوا بارہا. حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ جب اس سے پہلے تشریف لائے تھے اس اجلاس میں بھی حاضر ہوا تھا. آج باضابطہ اجلاس میں یہ دوسری بار میری حاضری ہے. مدرسہ عارفیہ جو اس پورے علاقے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، جس ادارے نے نہ معلوم کتنے حفاظ علماء فضلہ تیار کیے، اور اس پورے خطے میں اس ادارے کے ابناء قدیم موجود ہیں جو آج صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل کر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ اس ادارے کو ایک بار پھر اسی شان اور شوکت کے ساتھ اور اس کی عظمت رفتہ کے ساتھ اسے واپس لائے. یہ ادارہ جس عظیم شخصیت کے نام کی طرف منسوب ہے وہ حضرت مولانا عارف صاحب ہرسنگھ پوری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے. قطب عالم حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ارشد. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا عظیم مقام سے اور ولایت کے بہت اونچے عہدے پر انہیں فائز فرمایا تھا، جس کے فیضان سے صرف یہ خطہ نہیں، پورا بہار نہیں، پورا ہندوستان مستفید ہو رہا. آج انہی کی نسبت پر یہ ادارہ
ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو باوقار بنائیں، اس کو مستحکم کریں، اس کو مضبوط کریں، اس کی تعلیم کو، اس کے نظام کو، اس کے سارے سسٹم کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، تاکہ حضرت مولانا عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں ان کو تسکین حاصل ہو۔ میرے بھائیوں، دارالقضا کے قیام کا اور دستار بندی ان دونوں کے مجموعے کا اجلاس ہے۔ ابھی قاضی کا تقرر بھی ہوگا، فارغ ہونے والے حفاظ کے سروں پر دستار بھی باندھی جائے گی۔ آپ حضرات ان دونوں روح پرور منظر کو دیکھیں گے۔ ابھی آپ حضرات نے مختلف علماء کرام سے تفصیلی تقریریں سماعت کی اور تقریباً ہر موضوع پر بات آ چکی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جن ادوار سے آپ گزر رہے ہیں اور جن حالات اور معاملات کو آپ جھیل رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے بچے دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نئی نسل اعمال صالحہ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدارس اور مساجد سے رشتہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اکابر اور علماء کی عظمت اور ان کی قدر گھٹتی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے برے اثرات بھی سماج میں پڑ رہے ہیں، کہ کوئی شخص کسی بچے کو نشے میں ملوث بھی اگر پائے تو ڈانٹ نہیں سکتا، تعلیم سے دور بھی اگر گلیوں میں پھرتا ہوا پائے کوئی اس کا دامن نہیں کھینچ کر اس کو تماچا رسید کر کے ان کی فہمائش اور تنبیہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی موبائل پر فلمیں دیکھ رہا اور گندی تصویریں کو دیکھ رہا چوراہے پر بیٹھ کر، تو کسی میں ہمت و جرات نہیں اسے ڈانٹ دے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ اثرات ہیں جو انہی بنیادوں پر منتقل ہوئے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 آئی اور تعلیم کے پورے نقشے کو تبدیل کر دینے کا ایک پورا اژدہا ہندوستان میں لایا جا رہا ہے، جو اژدہا دینی تعلیم کو، دینی مزاج کو اور اس معیار کو اس طرح ہضم کر جائے گا کہ آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے در حقیقت الحاد کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے۔ وہ ملحد اور زندیق پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے سب کچھ رہیں مگر مسلمان باقی نہ رہیں۔ ان میں ایمان کی حرارت، ان میں ایمان کی جوش اور گرمی باقی نہ رہے، وہ اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ اس ملک میں زندہ نہ رہیں۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے جو اثرات لائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے دیومالائی کہانیاں بتائی جائیں گی، مشرکانہ رسومات بتائے جائیں گے۔ اس ملک میں یہ تاریخ بتائی جائے گی کہ اس ملک کے پروان چڑھانے میں غیر مسلموں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور مسلمانوں کے بادشاہوں کو زیر کر کے دکھایا جائے گا، اس پورے نصاب کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے مدرسوں میں جانا بند کر دیا جائے گا، مکاتب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ہر 3 سال کے بچے کو مدرسہ اسکول میں جانا ضروری قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ 3 سال سے اوپر کی عمر کا اسکول میں نہیں جا رہا ہوگا، اس پر صرف ان کو نہیں، ان کے ماں باپ کو جیل کی سلاخوں میں جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ زبانی تقریریں نہیں ہو رہی، اس کا آرڈر ہو چکا ہے، نافذ ہونے میں 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی وقت لگ جائے یہ غلط مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے یہ اسی کے مضر اثرات و نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو مسلط کیا جن کے ذریعے سے ایسا نظام و نصاب تعلیم پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔
اس لیے کہ ہم نے مدارس کی قدر نہیں کی، مدارس کی تعلیم کو محسوس نہیں کیا۔ ہم نے یہ نہیں جانا کہ اس ملک کے نقشے کو بدلنے میں اور اس ملک کی تعلیم کی خواندگی میں اضافہ کرنے میں ان مدارس کا کیا کردار اور کیا کارنامے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ مدارس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ علماء دروازوں پر دستک دے کر ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں ایمان کے تحفظ اور اس کے بقا کا ذریعہ یہ مدارس اور مدارس کے علماء ہیں۔ آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ آج دین اگر زندہ ہے، شریعت اگر زندہ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اگر باقی ہے، اگر مساجد کے منبر و محراب پر تقریریں ہو رہی ہیں، اگر مصلیوں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز باجماعت پڑھا رہے ہیں، اگر آپ اذان کی آواز اور اس کی صدا اللہ اکبر اس ملک میں سن رہے ہیں، تو یہ کردار صرف اور صرف مدارس کے لوگوں پر جا رہا ہے اور مدارس سے پڑھے ان کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سر جاتا ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کا وہ مشہور مصرع سنا کہ ان مدارس کو اسی حال میں رہنے دو، ورنہ میں نے یورپ کے وہ حالات دیکھے۔ بخارا و سمرقند میں جب مدارس پر بلڈوزر چلایا گیا، مساجد کو بند کیے گئے، لائبریریوں کو جلایا گیا، وہاں کی عوام خاموش بیٹھی رہی، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ اکبر کی صدا لگانے والا بھی وہاں قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ ترس گئے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام بخاری بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے تھے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام مسلم پڑھا رہے ہیں، جہاں صاحب شرح العقائد نصفی پڑھا رہے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں صاحب ہدایہ کی تصنیف کر رہے ہیں، اسے پڑھا رہے ہیں، لیکن اس سرزمین کی صورتحال ہو گئی۔ آج ایک بار پھر مدارس اسلامیہ پر اسی انداز کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، سروے کی بات کی جا رہی ہے، جانچ کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مدارس ایسے ہیں، بیکار ہیں، منظور شدہ نہیں ہیں، اسے بند کر دیا جائے، یہاں جہاد کی تعلیم دی جاتی، یہاں دہشت گردی پڑھائی جاتی، یہاں دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، ان مدارس کا کوئی فائدہ نہیں، ایک بار پھر باور کرایا جا رہا ہے۔ ان کو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جو اس ملک کی تقدیر کے بدلنے میں اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں انہی مدارس کا کردار ہے۔ 35,000 علماء کی گردنیں اسی انداز سے لٹکا دی گئی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ 55,000 لوگوں کو سولی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ لاہور دلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور تک ان کی گردنیں لٹک رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ تاریخ ہندوستان شاہد ہے، واقف ہے، لیکن آپ کو بتانا ہوگا آج اس تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا، آج اسی سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے مجھے عرض آپ سے یہ کرنا تھا، ان مدارس کی عظمت کو کم از کم آپ تو سمجھیے، محسوس کیجئے، آپ کو اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور اس کے لیے قربانی جانی مالی ہر چیز کے لیے پیش کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ لیکن جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، انہیں اپنے نظام کو، اپنے نصاب کو، اپنے قیام و تعام کے سلسلے کو، اپنے حسابات کے آڈٹ کرانے کو، اپنے زمینوں کے حفاظت کے سلسلے کو، ان کے بلڈنگوں کے نقشوں کی منظوری کو، ان کے رجسٹریشن کے مسائل کو، یہ جو بنیادی مسائل ہیں، اس کے لیے بھی مدارس کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مدارس کو محسوس کیجئے، ان کی ذمہ داریوں کو اور اس کی عظمت کو آپ محسوس کیجئے۔ دیکھیے آج نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے مدارس کے تعلیم پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے پھر مدارس میں کون بچے جائیں گے جب سارے بچے کے لیے اسکول جانا ضروری ہو جائے گا۔ اس وقت ایک ہی نقشہ کام کرے گا، وہ نقشہ مکاتب کا ہے۔ ایک ہی نظام اس وقت رائج رہ پائے گا جو نظام مکاتب کا نظام ہوگا، صباحی اور مسائی، صبح و شام کے مکتب، جہاں اسکول سے بچے آئیں یا جانے سے پہلے صبح بھی اور آنے کے بعد شام بھی، وہ ان مکاتب میں بیٹھ کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے مذہب کو، اپنے قرآن کو، اپنی حدیث کو، اپنی شریعت کو، آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، وہ اپنی چیزوں کو باقی رکھ سکیں، وہ انہی مکاتب کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ مدارس کا جال بچھانا ہوگا۔
مدارس کے لیے ہر آبادی، ہر محلے میں مدارس قائم نہ کیجئے، جو مدارس ہیں انہیں مضبوط کیجئے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مکاتب کا جال بچھائیے، جتنا ہو سکے مکتب قائم کیجئے۔ میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جس کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ مکتب کا نظام قائم کرے۔ ایک استاذ کی صلاحیت ہے 10,000 روپے مہینہ دے سکتے ہیں، وہ ایک مکتب بنائے اور اس میں تعلیم کے سلسلے کو شروع کرے۔ 5,000 دے سکتا ہے، 2 آدمی مل کر قائم کر لے۔ 1,000 دے سکتا ہے، 10 آدمی مل کر 10,000 کا انتظام کرے اور ایک مکتب بنا لے۔ اگر آپ نے مکاتب بنا لیا، اپنے بچوں کے دین، ایمان و یقین کو آپ نے ٹھیک کر لیا، یقین مانیے یہ جو ارتداد کی آندھیاں چل رہی ہیں، یہ جو ارتداد کا طوفان ہمارے گھروں پر دستک دے رہا ہے، یہ سارے سلسلے اس سے بند ہو جائیں گے۔ آج اگر بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، آخر یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی عظمت نہیں، وہ نہیں جانتے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور ساری کائنات کو دوسرے پلڑے پر، تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا پرچہ وزنی ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت اسے نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ صحابہ کی بہادری کی کیا واقعات، صحابہ کے ایمان کے لیے قربانیوں کے پیش کرنے کے کیا واقعات ہیں۔ وہ صحابیات کے واقعات کو ہماری بیٹیاں نہیں جانتی، اس لیے آپ اپنے گھروں میں تعلیم کو جاری کیجئے، انہیں صحابہ کے واقعات کو، صحابیات کے واقعات کو، ان کے علم سے جذبہ کیا تھا، ان کی جرأت کیا تھی، ان کی بہادری کیا تھی، دین کے لیے مر مٹنے کا کیا انداز تھا، آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، ان کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ کیا تھا۔ انہیں یہ بتانا ہوگا کہ شریعت کی اتباع اور شریعت پر عمل کرنے کا کیا جذبہ تھا، یہ انہیں بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے، یقین مانیے اپنی ذمہ داریوں کو آپ پوری نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ ایک تو مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر آبادی میں عزم کیجئے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیے، کریں گے ہر آدمی انشاءاللہ؟ دوسری بات میں نے عرض کی، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی اپنی بیوی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنے فلاں اور فلاں کو لے کر بیٹھ کر کم از کم صرف 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو دے سکیں آپ رات ہی کے وقت میں تعلیم کے نظام کو قائم کیجئے، جہاں دین کی بنیادی باتیں انہیں بتائیے، سکھائیے۔ اس نظام کو بھی ختم نہ کیجئے۔ کیا آپ حضرات پورا مجمع یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم لوگ تعلیم کو عام کریں گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر یقین دلائیے۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات حضرت کو وہاں زحمت نہ دیں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو زحمت اور تکلیف میں نہ مبتلا کریں۔ آداب محمد یہی ہیں، اس لیے آپ حضرات انہیں آسانی کے ساتھ اسٹیج پر آنے دیں، اور اسٹیج پر وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ حضرات ان کی زیارت بھی کریں گے اور بعد میں پھر مسافے کا وقت بھی آپ کو ملے گا، مگر ابھی مجمع منتشر نہ ہو، اس وجہ سے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اجلاس کے نظام کو درست رکھنے کے لیے آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور حضرت کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ دیں، تاکہ وہ اسٹیج پر آسانی کے ساتھ آ سکیں۔ اس لیے راستہ نہ گھیریں، آسانی کے ساتھ آنے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ کر سکون و وقار اور متانت کا اظہار کر کے آپ حضرات جو ہیں انہیں مبارکباد پیش کریں، اور حضرت کے لیے ایک مرتبہ آپ حضرات نعرہ لگا لیں، تکبیر تکبیر تکبیر۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے ہیں اسٹیج پر۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان و وقار کے ساتھ بیٹھیں اور حضرت کی یہیں سے زیارت کریں گے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا دو چیزیں، ایک تو میں نے مکاتب کے نظام کے لیے آپ سے کہا، دوسرے آپ سے تعلیم کے لیے کہا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج آپ حضرات نے دارالقضا کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، اسلام انصاف کو عام کرتا ہے، اور انصاف ایک بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے قاضی صاحب سے تفصیل سے باتیں سنی۔ یہاں
दारुल-क़ज़ा अगर कायम हो जाए, आप सबकी एक जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ और इसका अहद ले रहा हूँ कि दारुल-क़ज़ा के क़याम के बाद आप हज़रात अपने मसाइल को, अपने झगड़े को, अपने चाहे वो मियाँ बीवी का खानदानी और आइली मसाइल हो या कोई और ज़मीनी या और जायदाद का किसी भी मसले का आपका आपस का झगड़ा हो, किसी भी तरह का, आप अपने तमाम मसाइल को कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय दारुल-क़ज़ा में इन मसाइल को लेकर आएंगे, इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। आप अहद करते हैं इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर यकीन दहानी कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने तमाम मसाइल को दारुल-क़ज़ा में लाएंगे। देखिए खुद मधुबनी जिले के अंदर कई दारुल-क़ज़ा कायम आप देख रहे हैं, जिधर जाएंगे वहां आपको निजाम मिलेगा। इसलिए आप लोग ये अहद करें कि हम लोग दारुल-क़ज़ा ही में जाएंगे और उसके अलावा हम किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए आप इस्लाम का कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस्लाम का क्या पैगाम? इस्लाम का था इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। मोमिनून जमा है। जो लोग आगे बैठे हैं जरा बात मत कीजिए, खामोशी से, मोबाइल वाले खामोशी से। तमाम मुसलमान भाई भाई। आप जानते हैं वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, वो अमेरिका का हो, वो कनाडा का हो, वो चाइना का हो, वो जापान का हो, दुनिया के किसी कोशे, किसी खित्ते, किसी जजीरे, किसी टापू का मुसलमान हो, कहीं भी बसने वाला हो, किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाला हो, वो गोरा हो, काला हो, वो जाहिर है जिस तरह का भी जो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मोमिन है। वो सब आप एक दूसरे के भाई। हमें इस्लाम ने बताया कि सब मुसलमान भाई भाई, वो बिरादराना उखुवत वाला रिश्ता होना चाहिए। आज हम लोग बट गए, कोई मसलकों में बट गए, कोई मशरबों में बट गए। वो देवबंदी हैं तो वो बरेलवी हैं, तो वो जमात इस्लामी हैं, तो वो मौदूदी हैं, वो अहले हदीस हैं, वो गैर मुक़ल्लिद हैं, वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं। हम लोग बट गए। आप देख रहे हैं कि ये हनफी है, ये शाफी है, ये मालिकी है, ये हम्बली है। हमने इस पे इख्तिलाफ की बुनियाद बना लिया। हमने आज इलाके की असबियत को जन्म दे दी। ये बिहार के, यूपी के, ये मधुबनी के, ये दरभंगा के इलाकाई तासुब को जगह दे दी। और उससे कहीं ज्यादा हमने बिरादरी की असबियत को इस कदर मजबूत कर दिया और करते चले जा रहे हैं कि अल-अमान वल हफीज इदारे टूट गए, मदारिस टूट गए, मसाजिद महफूज नहीं रहे। आज ये कुरैशियों की मस्जिद है, ये शेखों की मस्जिद है, ये अंसारियों की मस्जिद है, ये पठानों की मस्जिद है, इस तरह से मुंतशिर हो। ये इदारा फला का, ये फला का, फला का है, कमेटी में फला और फला। ये चीज हमारे ज़हन में नहीं आना चाहिए कि कौन किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है। कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ये कबाइल तो हमने सिर्फ तारुफ के लिए बनाए, असल अल्लाह के नजदीक तो सबसे ज्यादा फजीलत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। इसलिए आप हजरात से एक अहद में ये भी लेना चाहता हूँ कि क्या आप हजरात इन असबियतों से ऊपर उठकर एक ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर अपने आप को भाई भाई मानेंगे और अपने दिलों से मुकम्मल तरीके पर बिरादरी का और दूसरी तमाम असबियतों को, जिस असबियत के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत के बाद जब इस्लाम आया, हज्जतुल वदा के मौके पर आपने अपने पैरों तले उसे रौंद दिया था, आज फिर उसी ज़माने जाहिलियत की असबियत को हम लेकर आ रहे हैं। क्या आप हज़रात अहद करते हैं कि हम हर तरह की असबियतों को खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह? इसी मजलिस में अहद करते हैं। हर आदमी हाथ उठाकर यकीन दिलाइए पीछे तक। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात मुझे अर्ज करनी है आप हज़रात के सामने कि देखिए आपने असबियत को भी खत्म कर दिया। इस्लाम की एक सबसे बड़ी और बुनियादी पहचान आप जानते हैं कि अखलाक। आज मुसलमान बहुत बद अखलाक हो गए, उनमें अखलाक और किरदार नहीं रहा। आप जानते हैं कि इस्लाम की असल पहचान अखलाक। सहाबा दुनिया के जिस खित्ते में निकल गए उनके अखलाक की बुनियाद पर, उनकी नेकी की बुनियाद पर इस मुल्क में 1,51,000 जब मुसलमान थे उस वक्त इस मुल्क में मुसलमानों की कीमत थी।
وہ کیا تھا؟ وہ اخلاق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جنہوں نے کوڑا ڈالا، ان کے راستے میں جنہوں نے کانٹے بچھائے، وہ بوڑھیا جب بیمار ہوتی ہے آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور پائنتی میں بیٹھتے ہیں ان کی چارپائی پر، وہ پریشان ہو جاتی اس اخلاق کو دیکھ کر۔ جب واپس ہونے لگتے ہیں وہ آپ کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، محمد کہاں جا رہے ہو؟ اگر جا رہے ہو تو میرا دل بھی لے کر جا رہے ہو، مجھے پڑھا دو اپنا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتی مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتا، اسے معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا، کچی مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھلوایا صحابہ سے، ان کو غسل کرایا، کپڑے دیے، سواری دی اور ان کو پھر روانہ کیا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ جب یہ شخص واپس گئے تو جانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا، ایھا الآباء والاجداد ایھا الاعزاء والاقارب، اے میرے رشتہ داروں کہاں ہو؟ آؤ، میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ آئے، 400 لوگوں کے ساتھ وہ آئے اور پڑھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ آج ان چند بنیادی باتوں پر عمل کو لے کر یہاں سے جائیں تاکہ یہ اجلاس کامیاب ہو اور ہمارا جمع ہونا کامران ہو۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت نائب